قومی ایئر لائن پی آئی اے کی تقدیر کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولیوں کا عمل آج شروع ہوگا، جس میں 3 بڑے کنسورشیم مد مقابل ہیں۔ فوجی فرٹیلائزر کے دستبردار ہونے کے بعد اب مقابلات لکی سیمنٹ، عارف حبیب گروپ اور ایئر بلیو کے درمیان آ گیا ہے۔ جی، اور نجکاری کے اس عمل کو مکمل طور پر شفاف رکھنے کے لیے اسے ٹی وی پر براہ راست دکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت 75% حصص فروخت کر رہی ہے، جبکہ ملازمین کے تحت 1 سال تک ملازمت سے نہ نکالنے کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عامر سیال نے ہمیں جوائن کیا ہے اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے ارشاد سنجرانی۔ پہلے رخ کرتے ہیں ارشاد سنجرانی کا، ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں۔ ارشاد، بتائیے گا حکومت کی جانب سے مقرر کردہ جو ریفرنس پرائز ہے کیا ہے، اور اگر موصول ہونے والی بولیاں اس سے کم ہوئی تو نجکاری کمیشن کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ لیکن بالکل ہم نے قومی ایئر لائن پی آئی کی نجکاری کے حوالے سے جو ہے اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ گزشتہ جو کوشش ہوئی تھی، جس میں ہمارے گروپ نے ہی بلو ورلڈ سٹی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس وقت جو ریفرنس پرائس آئی تھی وہ 85 ارب روپے تھی، اور اس کا 12% پھر انہوں نے جو بلو ورلڈ سٹی نے جو بڈ دی تھی وہ تھی 10 ارب روپے۔ لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ کیونکہ پی آئی اے کے جو روٹس جو 5 سال پابندی تھی یورپ میں وہ کھل گیا ہے، پیرس کی پروازیں کھل گئی ہیں، ساتھ ساتھ جو یو کے کا روٹ جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ تو میں اس وقت بھی پی آئی اے کے ہیڈ آفس کراچی میں موجود ہوں، اور پی آئی اے کے اعلیٰ حکام سے جو میری جو اپڈیٹ اندر کے لیے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت کیونکہ یہ روٹ کھل گئے ہیں، پی آئی کی آمدنی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، تو ریفرنس پرائس کم سے کم بھی 100 ارب ہونی چاہیے، اور جو ویلیویشن جو لگائی جا رہی ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ جو ہے یورپ پر بھی پابندی تھی پی آئی کی اور یو کے کی پابندیاں اب وہ ہٹ گئی ہیں، تو پی آئی کے اعلیٰ حکام کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ 100 ارب روپے سے کم جو ریفرنس پرائس آنی چاہیے۔ دوسرا، فوجی فرٹیلائزر جو کنسورشیم ہے وہ اینڈ ٹائم پر جو بیک آؤٹ کر گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے جو پی آئی کی جو آمدنی جو ہے جو روٹس یہ جو یو کے کا اور یہ جو یورپ کا کھلا ہے اس سے بڑی ہے۔ جو پی آئی کے اعلیٰ حکام کہتے ہیں اس وقت جو یومیہ پی آئی کی آمدنی ہے وہ 600 سے 800 ملین یعنی کہ 60 کروڑ سے 80 کروڑ کے درمیان ہے، جو کہ بڑھ سکتی ہے 1 ارب تک یومیہ بھی جا سکتی ہے۔ اور پی آئی کے جو ملازمین جو یہاں پر انہوں نے بھی ہم سے اعلیٰ حکام سے لے کر جو پی آئی کا جو اسٹاف لیول کا ملازم ہے وہ بھی ہم سے پوچھا کہ آج پی آئی کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ پی آئی کے ایک ایسا وقت تھا جو کہ جیکلین جو ان کی جو جان ایف کینیڈی کی اہلیہ تھی، یعنی کہ امریکی خاتون اول، وہ اس میں سفر کرتے ہوئے ایک جو ہے فخر محسوس کرتی تھی، اور انہوں نے پی آئی اے کو جو ہے یہ نعرہ دیا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، یعنی کہ جو عظیم لوگوں کی لاجواب سروس۔ تو یہ اس وقت دور، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے کا جو 2020 کا کریش ہوا اس میں پی آئی اے کے جو 262 جعلی لائسنس پائلٹ کا بھی ایک وقت آیا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے پی آئی اے پر جو پابندیاں بھی لگیں اب ظاہر ہے وہ بحال ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کے سنہری دور ہیں، لیکن پی آئی اے کی اس وقت بھی اوور آل اگر بات کی جائے، جیسے جو پی آئی کی مختلف جو پراپرٹیز ہیں امریکہ میں روزولٹ ہلٹ ہے وہ 100 ارب روپے سے زائد، بالکل طیاروں کے ساتھ ساتھ اور بھی پی آئی اے کی پراپرٹیز ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں۔ بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ارشاد سنجرانی، اور آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آج جناب بولی ہونے جا رہی ہے اور کراچی ہیڈ آفس کے اندر آپ موجود ہیں۔ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، عامر سیال سے بھی تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں۔ عامر، ایک تو اپڈیٹ کیجیے گا بولی کے عمل کے حوالے سے، اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ملازمین کے تحفظ کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ مطلب 1 سال تک تو جو بھی ٹیک اوور کرے گا وہ ذمہ داری لے گا ملازمین کی، 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا یا کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو بولی کا عمل ہے وہ تب سے چند لمحوں کے بعد شروع ہوگا۔ اس پہ پہلے مرحلے میں جو ہے 3 پارٹیز جو ہیں ان کی طرف سے سیلڈ بڈز جو ہیں ایک شفاف باکس میں ڈالی جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وقفہ آئے گا بولی کے عمل میں، اور اس کے بعد نجکاری بورڈ کا اجلاس ہوگا جس میں ریفرنس پرائس کی منظوری دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ نجکاری کمیٹی کے پاس جائے گا، کابینہ کی نجکاری کمیٹی اس ریفرنس پرائس کی منظوری دے گی اور نجکاری کے عمل کی منظوری دے گی، جس کے بعد 3:30 بجے جو ہے یہ بڈز اوپن کی جائیں گی، اور اس میں جو ریفرنس پرائس مقرر کی گئی ہے اگر اس میں سے جو بولیاں دی گئی ہیں وہ زیادہ ہیں تو پھر بولی کا عمل آگے چلایا جائے گا، ورنہ جو سرمایہ کار ہے انہیں کہا جائے گا کہ یہ ریفرنس پرائس ہے، آپ اسے میچ کریں۔ تو جو سرمایہ کار اسے میچ کرے گا تو اسے پھر پی آئی اے کی سیل آؤٹ کرنے کے پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ 75% شیئر بیچے جا رہے ہیں اس کے، اور اس میں یہ بھی آپشن ہے کہ جو سرمایہ کار ہے وہ جو ریمیننگ 25% شیئرز ہیں
وہ بھی بعد میں خرید سکتے ہیں. تو یہ پی آئی اے کی جو اس ٹائم نجکاری کی جا رہی ہے، اس میں کوئی پیسے کمانے کے لیے حکومت کا موٹیو نہیں ہے. یہ ایک پوری دنیا کو میسج جائے گا، کیونکہ اس کے بعد آپ نے انشورنس کمپنیز بیچتی ہیں، انرجی کمپنیز بیچتی ہیں، تو یہ پوری دنیا میں میسج جائے گا کہ پاکستان از اوپن فار بزنس. تو نجکاری میں حکومت کا جو فوکس ہے اس دفعہ پیسے کمانے پہ نہیں ہے، اس اینٹی کو پرائیویٹائز کرنے پہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بزنس رن کرے. اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ اس میں تینوں پاکستانی کارپوریٹ گروپس ہیں اور بڑے یہ اچھے کارپوریٹ گروپس ہیں، اور یہ اگر ٹیک اوور کرتے ہیں اور اس ایئر لائن کو رن کرتے ہیں، جس کے بارے میں جو فائنینشیل ایڈوائزر نے کہا کہ تقریباً اسے 3 سے 5 ارب ڈالرز اس پہ سے پروفٹ کمایا جا سکتا ہے اگلے 3 سے 5 سالوں میں. تو یہ بہت پروفیٹیبل بزنس ہے، اور یہ ہمارے گروپس اگر اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ٹرن اراؤنڈ ہوگا. بہت شکریہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کراچی سے ارشاد سنجرانی ہمیں بتا رہے تھے. اور آج جی بولی لگنے جا رہی ہے، اور لیٹس سی کہ تینوں میں سے کون جو ہے وہ بازی لے جاتا ہے. 3 کنسورشیم جو ہے وہ مد مقابل تو ہیں ہی، اور حکومت کا نجکاری کمیشن کا بھی یہ موقف ہے کہ جناب پی آئی اے کے اندر بہت سارا پوٹینشل جو ہے وہ موجود ہے. ول پاور چاہیے، اسٹریٹجی چاہیے، حکمت عملی چاہیے، جس کے ذریعے پروفیٹیبل پی آئی اے کو بنایا جا سکتا ہے. تو جناب نیشنل فلیگ کیریئر ہے پی آئی اے ایئر لائن، جس نے بہت ساری ایئر لائنز کو سہارا دیا، کھڑا کیا. اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا نیا مالک کون ہوگا.